اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 12۔ یدعو من دون اللہ، پکارتا ہے اللہ کے سوائے، ما لا، اس کو جو نہیں، یضرہ، نقصان دیتا ہے اس کو، وما لا ینفعہ، اور اس کو جو نہیں فائدہ دیتا اس کو۔ اللہ تعالیٰ کی کریشنز میں سے کون ہے جو اس کو فائدہ یا نقصان دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے اللہ کے سوائے؟ کوئی بھی نہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے گمراہی دور کی، یعنی اتنی دور کی گمراہی ہے کہ اللہ کے سوائے کسی اور سے نفع اور نقصان کی امید رکھنا اتنی دور کی گمراہی ہے، اتنی دور کی گمراہی ہے کہ وہاں سے پلٹ کر آنا بہت مشکل ہے۔ یدعو لمن ضرہ، پکارتا ہے البتہ اس کو جو اس کا نقصان اقرب، زیادہ قریب ہے، من نفعہ، اس کے نفع سے۔ کیونکہ اگر آپ شرک کرتے ہیں تو نہ وہ جس کو پکارتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کو نقصان زیادہ ہے نفع سے۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کے علاوہ پہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو بندوں کے پیچھے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ شرک اتنا کامن ہو گیا ہے، اتنا کامن ہو گیا ہے کہ غیر مسلمان تو چھوڑ کر مسلمان بھی شرک پر مبتلا ہے۔ غیر مسلمان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، تو ہمارے مسلمان مزاروں پر بیٹھتے ہیں۔ اب آپ جا کر مزاروں پر دیکھیے کیسے سجدے ہوتے ہیں، کیسے طواف ہوتے ہیں، کیسے وہاں پر منتیں مانگی جاتی ہیں، تو کیسے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ایسے شرک کرنے والے اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ لبئس المولا، یقیناً کتنا برا ہے مددگار، یعنی جس کی طرف وہ پلٹ رہے ہیں، جس سے جو ہے منتیں مانگ رہے ہیں، جس سے دعائیں کر رہے، کتنا برا ہے مددگار۔ ولبئس العشیر، اور یقیناً کتنا برا ہے ساتھی، یعنی شیطان جو اس کو بھٹکاتا ہے اور شرک کے دروازے تک لے جاتا ہے، کتنا برا ساتھی ہے۔ ان اللہ یدخل، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، اچھے، اور اچھے عمل کیا ہوگے؟ اکارڈنگ ٹو قرآن، اکارڈنگ ٹو سنہ، اینڈ وتھ اخلاص۔ جنات تجری، باغوں میں بہتی ہے، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ارادے کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے ہیں۔ من کان یظن، جو کوئی ہے یہ سمجھتا، لن ینصرہ اللہ، کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ یہاں پر ینصرہ سے مراد دو انٹرپریٹیشنز ہے۔ ایک، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ، دوسرا لوگ جو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے بعد مایوس ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی، تو دونوں انٹرپریٹیشن سے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، فلیمدد بسبب، پس چاہیے کہ کھینچ لائے ایک رسی، الی السماء، آسمان تک، ثم، پھر، یقطع، وہ کاٹ ڈالے، فلینظر، پھر چاہیے کہ دیکھے، حل یذہبن، کیا لے جائے گا، قیدہ، اس کا مکر، ما یغیظ، جو ہے غصہ دلاتا۔ یعنی دو انٹرپریٹیشن ہے، پوری آیت میں دھیرے دھیرے سمجھاتی ہوں، تھوڑی سی ڈیفیکلٹ آیت ہے۔ تو اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہرگز نہ مدد کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب یہاں پر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں لیتے ہیں ہم، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے دنیا میں اور آخرت میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا، بس چاہیے کہ کھینچ لائے ایک رسی آسمان تک، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے۔ یعنی اب یہاں پر
یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی، وہ نبی تھے، یہ غصہ تھا نا لوگوں کو، تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی ہے یا ان کے پاس جو مدد آتی ہے وہ تم چاہتے ہو کہ وہ ختم ہو جائے، اور اس کے لیے تم اگر کرنا چاہو، یعنی اب آپ دیکھیے میں آیت کا ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں پھر ایکسپلین کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جو کوئی ہے یہ سمجھتا کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ، اس کو سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی یہاں تک کی پارٹ کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں نہ آئے، اور اللہ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے آتی ہے؟ وحی کے ذریعے آتی ہے، بس چاہیے کہ کھینچ لائے ایک رسی آسمان تک۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آ رہی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے، تو لاؤ ایک رسی آسمان کی طرف کھینچو، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے، کیا کاٹ ڈالے؟ جو وحی آ رہی ہے، وحی کا سلسلہ وہ کاٹ ڈالے، پھر چاہیے کہ دیکھے کیا لے جاتا ہے، اس کا مکر جو ہے غصہ دلاتا۔ تم کو غصہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسول بنایا گیا ہے، کیوں اللہ کی مدد آتی ہے، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے ساری مدد وہ ہوتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے ایک رسی لاؤ، اس میں اوپر آسمان پہ چڑھو، پھر وحی کا جو سلسلہ ہے اس کو کاٹ ڈالو، پھر جو ہے تمہارے دلوں میں جو غصہ ہے کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ دیکھو یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو، تم کتنے بے بس ہو، دس از ناٹ ان یور کنٹرول، دس از بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے، اور دوسرا ایک عام انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی دعائیں قبول کرتے ہیں، بعض دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، انبیاء اکرام کی بھی بعض دعائیں قبول ہوئی، بعض نہیں ہوئی، بعض بہت لیٹ دعا قبول ہوئی۔ اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل سے یہ کہ اگر آپ کا چھوٹا سا 5 6 7 سال کا بچہ ہے، وہ آپ سے کہے مجھے لامبورگینی دلا دے، مجھے مرسڈیز دلا دے، آپ دلائیں گے؟ نہیں دلائیں گے، یو ول ویٹ فار سرٹن ٹائم۔ اگر آپ پہلے تو آپ کی اگر استطاعت ہوگی تو پھر آپ یو ول ویٹ فار اے سرٹن ٹائم جب اس کو آپ گاڑی دلائیں گے۔ آپ 6 7 سال کے بچے کو جس کے پاس وہ نہیں ہے آپ گاڑی نہیں دلا سکتے۔ تو سملرلی اللہ نوز کہ ہمیں کون سی چیز کب کہاں کیسے دینا ہے۔ تو اب یہاں پر اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی دعائیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد سے مایوس ہو، کہ کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ تم ایک رسی آسمان کے اوپر چڑھا لے اور وہاں سے کوئی مدد لے کر آ سکتے ہو؟ نہیں لے کر آ سکتے ہو، اور اس سے کیا جو ہے تمہارے دل کا جو غصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسرا ایک اور انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ تمہاری دعائیں جو نہیں قبول ہوتی ہے اس کے بعد کیا تم ایک رسی آسمان پر لگا کر وہاں چڑھ کر کاٹ ڈالے، یعنی اپنا تعلق دنیا سے ختم کر لے، تو کیا اس طرح تم دنیا سے ہٹ کر نکل کر آسمان پر رسی لگا کر چڑھ کر چلے جاؤ اور دنیا سے اپنا تعلق ختم کر لو، تو کیا اس سے تمہارا غم اور غصہ کم ہو جائے گا؟ کیا تم ایسے کر سکتے ہو؟ نہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے، دعائیں قبول ہونا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد آنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم اس دنیا سے بھاگ سکتے ہیں، نہ ہم ان حالات سے بھاگ سکتے ہیں۔ تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب ہم بھاگ نہیں سکتے تو فیس کرنا ہے، اور فیس کیسے کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ رکھ کر، اللہ کے اوپر توکل کر کر۔ یہاں پر انسان کی بے بسی بتائی جا رہی ہے اور اللہ کے اوپر ڈیپینڈنس بتایا جا رہا ہے۔ تو جب یو ڈیپینڈ فائنلی آن اللہ تعالیٰ تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ کو تھامتے نہیں ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کو پکڑتے نہیں ہو؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس کو، کس کو؟ قرآن کو، آیات بینات، کھلی نشانیاں، یعنی بالکل کلیئرلی کیسے کیسے ڈفرنٹ طریقوں سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یہدی من یرید، ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو، جو یہودی ہو گئے، والصابئین، اور جو صابی ہے، پہلے ہم لے چکے ستارہ پرست، والنصارى، اور جو نصارہ ہے، والمجوس، اور جو مجوسی ہے، آگ پرست زراسٹرینز، والذین، اور وہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، یعنی ہر طرح کے مشرک۔ ان اللہ یفصل، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ سب اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، سب قیامت کے بارے میں بحث کرتے ہیں، سب یہ جو بحثیں ہیں
وہ سارے فیصلے قیامت کے دن ہو جائیں گے. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. تو جب فیصلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اور وہ پرفیکٹ فیصلہ کریں گے. اب آپ دیکھیے اگر کوئی جج کے سامنے ثبوت رکھتے ہیں تو جج فیصلہ کس بنا پہ کرتا ہے؟ جج فیصلہ جو ہے جو ثبوت اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس پر کرتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ جج خود ہر چیز کا گواہ ہے تو فیصلہ کتنا پرفیکٹ ہوگا، یہ سوچئے. علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یسجدو، سجدہ کر رہے ہیں، لہو، اس کو، من فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ من فی الارض، اور جو زمین میں ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور جانور، کثیر من الناس، اور بہت سے لوگوں میں سے. اور سجدے کو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کی عبادت کا، اطاعت کا طریقہ اور سجدے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر رہے ہیں. ایک تو خود جو ہے ان کے اپنے سجدے کے طریقے سے سجدہ کر رہے ہیں، دوسرا سجدہ از اے سمبل آف سبمیشن. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں. ان جو سمپل ورڈز، لاز آف نیچر جو ہے اس کے اوپر ہے، وہ اللہ کے سامنے مکمل سبمٹ کیے ہوئے ہیں اور جھکے ہوئے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ثابت ہو گیا اس پر عذاب. جو سجدہ نہیں کر رہے ہیں اللہ کے سوائے کہیں اور سجدہ کر رہے ہیں اس کے اوپر عذاب ثابت ہو گیا. وَمَن يُهِنِ، اور جس کو رسوا کر دے اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ، تو نہیں اس کے لیے، من مکرم، کوئی عزت دینے والا. کیونکہ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. ہم فقر نہیں کر سکتے کہ اتنی عزت مجھے ملی. اللہ تعالیٰ جس کو عزت جو ہے دلانے والا ہے اس کو عزت دلاتا ہے. جس کو رسوا کر دے اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عزت دار انسان بنایا. اللہ تعالیٰ ہماری عزت کو ہمیشہ برقرار رکھے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل، کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. فائنلی ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، بس جو کچھ آتا ہے وہ ایز اے ٹیسٹ ہے. تو کس کو جو ہے ذلیل کرنا ہے، کس کو عزت دینا ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور کون یہاں پہ ذلیل ہوگا یا رسوا ہوگا؟ جو غیر اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرے گا، جو مزاروں پر، بزرگوں پر جو ہے وہ کرے گا. اور پہلا گناہ کیا تھا؟ آپ دیکھیے، ابلیس کا سجدے کا انکار. فرسٹ حساب کس کا ہوگا؟ آپ دیکھیے، نماز، جو سجدوں سے وہ ہوتی ہے، سجدے جس کا حصہ ہے. تو سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے. نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت میں رسوا ہوں گے. ہاذانی، یہ خصمانی، دو گروہ ہے، اختصموا، جنہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں. اب دو گروہ ہے، بحث کرتے ہیں. ایک مومن ہے جو اللہ کو رب مانتے ہیں، کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. فالذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت، کاٹے جا چکے ہیں، لہم ثیاب، ان کے لیے کپڑے، من نار، آگ سے، یعنی آلریڈی پریپیئر کر رکھ دیا گیا. فیل کر کے دیکھیے، گرم پانی کا چھینٹا نہیں برداشت ہوتا، ایک تیل کی تلچھٹ نہیں برداشت ہوتی، بوائلنگ واٹر اگر گر گیا تو کیا حالت ہوگی اسکن کے اوپر. یہاں پر تو کاٹے جا چکے ہیں مشرکوں کے لیے آگ کے کپڑے. یصبو، ڈالا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، کھولتا ہوا پانی، گرم گرم بوائلنگ واٹر. یسہرو، گلا دے گا، بھی، ساتھ اس کے، کس کے؟ گرم پانی کے، ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور کھالیں. پیٹ یوزلی جو ہے گرمی برداشت کر لیتی ہے. اب آپ دیکھیے جو چائے گرم گرم ہاتھ پہ گرتی ہے ہاتھ جل جاتا ہے، لیکن پیٹ میں جب ہم پی لیتے ہیں تو پیٹ وہ گرمی برداشت کر لے گی. لیکن پیٹوں کو جو گلا دے گا تو پھر وہ پانی کتنا انٹینسلی گرم ہوگا، کتنا زیادہ گرم ہوگا، وہ سوچئے. اللہ تعالیٰ ایسے آگ کے عذاب سے ہم کو بچا کر رکھے. وَلَهُمْ مُقَامِعُ، اور ان کے لیے کوڑے ہوں گے، یعنی ہنٹرز ہوں گے، من حدید، لوہے کے. نارمل ہنٹر سے اتنا مار لگتا ہے تو لوہے کے ہنٹرز امیجن کریے کیسے ہوں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کلما، جب کبھی بھی، ارادو، وہ چاہیں گے، ان یخرجو، کہ وہ نکل سکے، منہا، اس میں، من غم کی وجہ سے، وعیدو، لوٹا دیے جائیں گے، فیہا، اسی میں، وذوقوا، اور چکھو، یعنی کہا جائے گا ان سے، اور چکھو، عذاب الحریق، عذاب جلنے کا، یعنی واپس نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر واپس اسی میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات،
اور انہوں نے جو عمل کیے اچھے، یعنی جو قرآن سنت کے مطابق کرے اور اخلاص کے ساتھ، جنات تجری باغات ہے، بہتی ہے، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورا کنگنوں سے، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی کے، اور ریئل پرلز کے اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے متعلقین کو اس میں شامل کرے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا، ریشم ورسس آگ۔ اور جنت میں جو ہے ایون مردوں کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، دنیا میں منع ہے ریشم اور سونا، لیکن جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ مردوں کے لیے وہ حلال ہوگا۔ وَهُدُوا، اور وہ رہنمائی کر دیے گئے، الی الطیبی، طرف پاکیزہ کے، من القول، بات میں سے۔ پاکیزہ قول یعنی ایک تو توحید کی بات اور دوسرا قرآن کی بات۔ وَهُدُوا الی صراط الحمید، اور وہ رہنمائی کر دیے گئے طرف راستے کے تعریف والے۔ یہاں پہ ایک یہ ہے کہ جو دنیا میں جس کو پاکیزہ کلمے کی یعنی توحید کی اور قرآن کی بات مل گئی تو وہ جنت کی راستے کے طرف وہ اس کو گائیڈ کر دیا گیا، وہ ایک ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ الی صراط الحمید یعنی طرف راستے کے تعریف والے کے، یعنی جنت جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ جو دنیا میں پاکیزہ کلمے کی بات یعنی توحید کی بات، قرآن کی بات کرے گا، وہ فائنلی جنت میں جائے گا جہاں پر حمد ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جنت والے کون ہوں گے؟ جن کو قرآن اور توحید کی رہنمائی ملی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدونا، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، انہیں دین سے، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام سے۔ یہ جو ہے مشرکین مکہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب کیا کرتے تھے یہ ہم کو معلوم ہے، کیسے کیسے روکتے تھے، کیسے کیسے ان کے اوپر کبھی پیٹ کے اوپر غلاظت ڈال دی، کبھی الگ طریقے سے جو ہے ستایا ان کو، کیسے کیسے کفار مکہ وہاں عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ اور فائنلی مدینے میں آنے کے بعد بھی صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ کیا کیا، یہ سب ہم کو پتہ ہے۔ الذی جعلناہ، وہ جو بنایا ہم نے اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، سواء، برابر، یعنی سب مسلمانوں کو وہاں پر عبادت کرنے کا حق ہے، سب کو ایکول حق ہے وہاں پر عبادت کی جائے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں لوکل ہوں میں پہلے طواف کروں گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عرب ہوں میں پہلے طواف کروں گا، سب کو پورا حق ہے کہ وہاں پر عبادت کرے۔ والعاکف، رہنے والے، مقیم فیہ، اس میں، والباد، باہر سے آنے والے، یعنی باہر سے آؤ یا لوکل ہو، سب مسلمانوں کو برابر حق ہے وہاں پر عبادت کی جائے۔ ومن یرد، اور جو کوئی چاہے گا یا ارادہ کرے گا، فیہ، اس میں، بالحاد، الحاد کا یا کجروی کا یعنی سیدھے راستے سے ہٹنا، یا پھر ایک اس کا ایک فساد کا جو ارادہ کرے گا، بظلم، ظلم کے ساتھ، نذقہ، ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی جو بھی وہاں پر مسجد حرام میں فساد کا ارادہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور اسی لیے ابراہا کی فوج کا کیا حال ہوا پتہ ہے، مشرکین مکہ کا فتح مکہ کے وقت کیا حال ہوا سب کو پتہ ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب جگہ مقرر کر دی ہم نے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکانہ، جگہ، البیتی، گھر کی یعنی خانہ کعبہ کی، خانہ کعبہ کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا، اس کی پوری ہسٹری ہم پہلے لے چکے، کس طرح جو ہے پہلے آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ بنا، پھر طوفان نوح میں تباہ ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ریکنسٹرکٹ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ گھر کی یعنی خانہ کعبہ کا مقام طے کر دیا، ان کے لا تشرک بی شیئا، نہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ کسی کو، کہ وہاں صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ لیکن لوگوں نے دھیرے دھیرے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تک وہاں پر 360 بت اٹھا دیے۔ وطہر، اور پاک کر دو، بیتی، میرے گھر کو، ایک تو شرک سے بھی، ایک تو گندگی سے بھی، کس کے لیے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور کھڑے رہنے والوں کے لیے یعنی نماز کے لیے کھڑے رہنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ جو ہے اس کی پوری ہسٹری ہم کو پتہ ہے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے، کیسے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے مل کر دوبارہ جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ وَأَذِّن، اور اعلان کر دو، فی الناس، لوگوں میں، بالحج، حج کا۔ اب جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا سب لوگوں میں، یہ نہیں کہا کہ خاص قوم، یہ نہیں کہا کہ کوئی خاص ایریا، سب لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حج جو ہے خانہ کعبہ سے حج کو اللہ تعالیٰ نے کنیکٹ کر دیا، اور یہاں کے علاوہ پر کہیں اور حج ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر حج میں جو لبیک اللہم جو ہم کہتے ہیں تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں، توحید قبول کرتے ہیں، اور اللہ جو ایک اکیلے واحد خدا ہے اس کی عبادت کرنے کی یہ دعوت حج کے لیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے حج کی تعمیر کے بعد یہ ہوئی۔ مکہ ایک سینٹرل پلیس ہے، دنیائی جو ہے وہ مرکز ہے دنیا کا،
اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں یہ کیا اور اس کے بعد حج کی جگہ وہاں پر مقرر کی۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے رب میں کیسے سب تک یہ پیغام پہنچا سکتا ہوں، میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم آواز لگاؤ ہم پہنچا دیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اللہ نے اپنا گھر قائم کیا ہے تو حج کے لیے آؤ، اور کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جھکے تاکہ آواز زمین کے ہر حصے تک جائے۔ سو اسی آواز کے جواب میں ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں۔ یا تو کا رجالن آئیں گے تیرے پاس پیدل، یعنی خانہ کعبہ کے پاس آئیں گے، پیدل سفر کر کر لوگ آئیں گے، اور ویسے بھی اگر گاڑیوں سے یا دوسرے وہیکل سے بھی جاتے ہیں تو پھر حج تو پورا پیدل ہی ہوتا ہے موسٹلی۔ اور آپ دیکھیں گے آج بھی اگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنی دور دور پیدل 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 نمازوں کے لیے، کلوزسٹ اگر کلاک ٹاور میں بھی ہم لے تو کتنی دور پیدل چل کر جو ہے ہم کو طواف کے لیے جانا پڑتا ہے۔ وعلا اور اوپر کلی ضامرن ہر لاغر اونٹ کے، لاغر اونٹ یعنی دبلا پتلا اونٹ جو ہوتا ہے، اور یوزولی جو چلنے والا اونٹ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ویٹ لے کر جو چلتا ہے، سفر پر جاتا ہے، سامان اٹھاتا ہے، وہ چلنے کی وجہ سے ویسے بھی دبلا پتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر اگر نیو انٹرپریٹیشنز میں دیکھیں گے ہم یا پھر ماڈرن انٹرپریٹیشنز میں دیکھیں گے، ضامر کا جو ہے ضاد میم اور را اس کا جو ہے روٹ ہے، اسی سے ضمیر پرناؤن جو ہم عربک گرامر میں پڑھتے ہیں اسی ورڈ سے ہے، اس کا مطلب چھپا ہوا، جیسے ضمیر ہو ہے، انہو بے شک وہ، ہو جو ہے چھپا ہوا ہوتا ہے اس میں۔ تو یہاں پر ضامر کا ماڈرن انٹرپریٹیشن یہ لیا گیا ہے، وہ سواری جس کے پیٹ کے اندر جو ہے سوار چھپا ہوا ہو، جیسے ایروپلینز ہے، شپس ہے جس میں سواریاں چھپ جاتی ہے، تو اس زمانے کے لیے بھی یہ ورڈ اور یہ ٹرم ویلڈ ہے، اور اس زمانے کے لیے بھی یہ ٹرم ویلڈ ہے۔ یاتینا آئیں گے من کل فجن ہر ایک کشادہ عمیق دور کے راستے سے۔ ایکچولی فجن جو ہے چوڑائی سے جو لمبی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور عمیق لمبائی میں جو کھینچی ہوئی یا لمبی یا چوڑی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم ماڈرن انٹرپریٹیشنز میں لیں گے تو فرام ایوری لیٹیٹیوڈ اینڈ لانگیٹیوڈ، چوڑائی سے لیٹیٹیوڈ، لمبائی سے لانگیٹیوڈ، تو فرام ایوری لانگیٹیوڈ اینڈ لیٹیٹیوڈ پیپل ول کم فار حج لیشہدوا تاکہ وہ حاضر ہو منافع فائدوں کو لہم اپنے لیے۔ ایک تو دینی فائدے ہے، اجر ہے، گناہوں کی معافی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، دنیائی فائدوں میں بھی جو ہے سفر ہوگا، نئی جگہ ایکسپلور کریں گے، یہاں کی رحمتیں دیکھیں گے، شاپنگ کریں گے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اور ذکر کرے یا نام لے اللہ کا فی ایام معلومات معلوم دنوں میں۔ یہ 11, 12 and 3 of ذی الحج ہے، اور ادروائز فرسٹ عشرہ آف ذی الحج بھی ہوگا، اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کوئی بھی عمل جو ہے یہ 10 دنوں میں جو کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے when compared to ادر دنوں میں۔ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ اور اوپر اس کے جو اس نے رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام چوپائے کی یا مویشیوں کی قسم میں سے۔ یہاں پر اہل مکہ جو ہے اور مشرکین بتوں کے نام پر قربانی دیتے تھے، تو ہم کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی دینا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ اس میں سے یعنی قربانی میں سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، البائسا بھوکے کو، الفقیر محتاج کو، ثُمَّ لْيَقْضُوا پھر چاہیے کہ وہ دور کرے، تفثہم اپنا میل، یعنی یہاں پر قربانی کرنے کے بعد احرام کھول کر نہا کر جو بال ہے وہ نکال دے اور ناخن بھی جو ہے وہ نکال دے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور چاہیے کہ وہ پورا کرے اپنے نظروں کو، یعنی اگر کوئی منت مانگی ہو جیسے طواف کی منت، قربانی کی منت یا کسی اور نفلی عبادت کی، تو پھر وہ پورا کرے، کیونکہ جب منت مانگتے ہیں تو پھر وہ ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا اور چاہیے کہ وہ طواف کرے، یہ طواف سے مراد یہاں پہ طواف افادہ ہے، بالبیت العتیق گھر کا قدیم۔ یہاں پہ عتیق کے 3 معنی آتے ہیں، پرانا، قدیم کیونکہ سب سے فرسٹ جو ہے عبادت گاہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے، معزز کے معنی بھی آتے ہیں کیونکہ یہ عزت اور احترام والی جگہ ہے، اور آزاد اس کے معنی بھی اس میں آتے ہیں، آزاد یعنی اس کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا ہے۔ قدیم فرسٹ عبادت گاہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ بیت اللہ کا نام بیت العتیق اس لیے ہوا کہ آج تک اس پر کوئی غالب نہ ہوا، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج بھی غالب نہیں ہو سکتے، قیامت تک اس کا آزادی سے طواف ہوگا۔ بالکل قیامت کے قریب جو ہے ایک چھوٹی سی پنڈلی والا حبشی جو ہے آ کر خانہ کعبہ گرائے گا، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ ذالکا یہ، ومن یعظم اور جو تعظیم کرے گا، حرمات اللہ اللہ کے حرمات کی، اور اللہ تعالیٰ کی حرمتیں کیا ہے یہ سب کو پتہ ہے، کعبہ ہے، زمزم ہے، صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، مناسک حج ہے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں تھک گیا، میں طواف کے آج 7 نہیں 3 چکر کروں گا۔ پھر مسجد الحرام ہے، بلد الحرام ہے، شہر الحرام ہے، مشعر الحرام ہے، مزدلفہ، یہ
ساری چیزیں ہم پہلے لے چکے تو I'm not going to repeat it here. تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، یعنی تعظیم کرنے والے کے لیے بہتر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک، وحلت، اور حلال کیے گئے، لکم تمہارے لیے، الانعام چوپائے، یعنی اونٹ گائے بھیڑ بکری، not like بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور حام، یہ حلال ہے مسلمانوں کے لیے، الا ما یتلا علیکم، جو پڑھا جا چکا ہے تم پر، یعنی تمہارے اوپر پڑھا جا چکا کہ کیا حرام ہے، مردار، خون، خنزیر، جس پر جو غیر اللہ کے اوپر ذبح کیا جائے، پھر وہ گلا گھونٹ کر مرنے والا، رسی والا، سینگ سے مارنے والا، جس کو جانور کھائے جائے، سارے ہم سورۃ المائدہ میں لے چکے، یہ تمہارے لیے پڑھ چکا، بتایا جا چکا، فجتنبو، پس بچو، الرجسا، گندگی سے، من الاوثانی، بتوں کی، وجتنبو، اور بچو، قول الزور، جھوٹ بولنے سے، یعنی جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، بت پرستی، اور اس کے علاوہ پہ جو مشرک ہوتے تھے وہ تلبیے میں بھی جھوٹ کہتے تھے، وہ لبیک اللہم لبیک کے ساتھ الا شریکن ہوا لک کر کے یہ ایڈ کر دیتے تھے، تو پھر یہ جھوٹے تلبیے سے بھی بچو، اور دوسرا نارملی جھوٹ سے بھی بچو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلاکت ہے اس کے لیے جو ہنسانے کے لیے لوگوں کو جھوٹ بولے، جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتاؤں، شرک، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، تو آپ دیکھیں شرک، ماں باپ کی نافرمانی، اس کے ساتھ جھوٹ کا ذکر ہے، تو جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ منافق کی نشانی ہے، اور منافقوں کے لیے کیا ہے، درکل اسفل ہے، جو جھوٹ اور گناہ اور بد کلامی نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں، یہ روزوں کے بارے میں حدیث آتی ہے، اور فرشتے جو جھوٹ بولتے ہیں ان سے دور ہو جاتے ہیں، تو جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے، اس سے بچنا چاہیے، حنفاء، یکسو ہو کر، یکسو ہو یعنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر، غلط چیزوں کو، جھوٹ کو، شرک کو، سب کو چھوڑ کر، للہ غیر مشرکین بھی، اللہ کے لیے نہ شرک کرنے والا ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کسی بھی اللہ تعالیٰ کی کریشن کو اللہ کے برابر ٹھہرانا، بھی ہی ساتھ اس کے، ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی شریک ٹھہرائے گا ساتھ اللہ کے، فکأنما، تو گویا کہ، خر من السماء، وہ گر پڑا آسمان سے، فتخطفہ، تو اچک لیا اس کو، الطیر، پرندوں نے، او تہوی، یا پھینک دیتی ہے، بیہ الریح، ہوا اس کو، فی مکان سحیق، ایک جگہ میں دور کی، یعنی شرک کرنے والا، اچھا ایک عام انسان ہے وہ جو ہے اگر آسمان سے گر پڑا، اس کے بچنے کے کوئی چانسز ہے نہیں چانسز ہے، اچھا وہ گرنے کے بعد اس کو ایک پرندے نے کیا کیا، اچک لیا اور اس کو پھر پھینک دیا، اب اس کے بعد اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہے، یا پھر وہ اوپر سے گرا، اس کو پھر ہوا اٹھا کے پھر دوسری جگہ پٹک دی، تو اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، یعنی شرک جیسے اس انسان کے جو آسمان سے گرا، پھر پرندے نے اچکا، پھر پھینک دیا، پھر ہوا نے پھینک دیا، اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، سملرلی شرک کرنے والے کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، ذالک، یہ بات، ومن یعظم، اور جو تعظیم کرے گا، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، فإنہا من تقوی القلوب، تو بے شک وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، شعائر شعور سے ہے، جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شعور ہو، تو یہ ساری چیزیں ہم پہلے بھی لے چکے کہ کعبہ، صفا، مروہ، قرآن، وہاں پر کی جانے والی عبادت، پھر نارملی بھی عبادت، روزہ، نماز، مساجد، اذان، قرآن، حرمت والے مہینے، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کی حرمتیں کرنا ہے، جو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو پھر یہ دلوں کے تقوی میں سے ہیں، ان کی حرمتوں کو جو ہے قائم رکھنا، لکم فیہا، تمہارے لیے اس میں، کس میں، جانوروں میں، منافع، کچھ فائدے ہیں، یعنی سواری بھی ہے، دودھ بھی ہے، کھال بھی ہے، قربانی کے بعد بھی جو ہے بہت سارے فائدے ملتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک، یعنی صرف قربانی کے وقت تک تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، اسپیشلی ان جانوروں کی بات کی جا رہی ہے جو حج کے لیے لے کر جاتے ہیں، اب تو خیر وہاں پر ہم یہاں سے خریدتے ہیں، وہاں پر انتظام ہو جاتا ہے، لیکن جو حج کے سفر پر جو ہے قربانی کا جانور لے کر جاتے تھے، تو راستے میں ان سے دودھ کا، سواری کا، یہ ساری چیزوں کا جو ہے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کب تک، جب تک کہ قربانی نہ دی جائے، ثم محلھا، پھر اس کی جگہ یا حلال کرنے کی جگہ، الی البیت العتیق، پرانے گھر کے پاس ہے، یعنی قربانی جو حج کی ہوگی وہ مکہ میں ہی ہوگی، اپنے گھر میں، اپنے اس میں نہیں ہوگی۔